السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بالکل ہم دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رمضان زندگی کی ایک اور رمضان ہے۔ کئی سارے لوگوں نے زندگی میں بہت ساری رمضانیں دیکھی ہے، اب ایک اور رمضان آ گئی۔ اب اس کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں ہم تقوی سیکھ لیں، تقوی حاصل کر لیں۔ تو کیسے وہ تقوی کو ہم حاصل کریں گے، اور یہ رمضان کیسے ہماری باقی رمضانوں کے بنسبت ابھی تک کی زندگی کی بیسٹ رمضان کیسے بن سکتی ہے؟ جب الگ الگ لوگوں سے یہ چیز پوچھی گئی کہ بھائی کیا چیز سے آپ کو لگتا ہے آپ کی رمضان میں بہت بڑا، آپ کو وہ رمضان، کون سی رمضان یاد ہے زندگی کی، اس کا اچھا آپ کی زندگی پہ اثر تھا، تو کس وجہ سے تھا؟ مطلب کون سی رمضان آپ کی زندگی کی ایسی گزری ہے جس سے آپ کو لگا کہ زندگی پہ بہت اچھا اثر آیا؟ مطلب اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، ہمارے دل کے اندر یقین اور ایمان اور سکون پیدا ہو۔ تو کیا چیز تھی؟ تو کسی نے کہا کہ تراویح، وہ دنوں میں نے بہت اچھی تراویح پڑھی تھی اور بہت اچھی تراویح پڑھنے کا موقع ملا، اس سے رمضان پہ بہت اچھا اثر آیا۔ کسی کا کہنا ہے کہ الحمدللہ جو لوگوں کے ساتھ میں تھا اس وقت پر، افطار ان کے ساتھ کرتا تھا، ان کا جذبہ ساتھ میں دیکھتا تھا، اس کا ایک اثر آیا۔ کسی کا کہنا ہے کہ بہت اچھا قرآن کی تلاوت کرنے مجھے موقع ملا، اس چیز کا اثر آیا۔ تو میں آپ کے سامنے چند ایسے مشورے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزوں میں سے کسی چیز سے رمضان آؤٹ سٹینڈنگ بن سکتی ہے۔ مختصر میں فرسٹ چیز یہ ہے کہ تراویح، بہت اچھی تراویح پڑھنا، اطمینان والی تراویح، اچھی تلاوت والی تراویح، اور جس کے اندر ہم اطمینان سے قرآن کو سنیں، اس پر غور کریں۔ اب یہ کیسے کریں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر جو پارہ پڑھنے والے ہیں وہ اگر آپ پہلے سے پڑھ کر جائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو پڑھ رہے ہیں امام صاحب، آپ پڑھ کے آئے ہیں نا دن میں، تو آپ اور زیادہ بہتر دھیان لگا پائیں گے، انشاءاللہ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، ریویژن ایک طرح سے ہوگا، تو یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ مطلب ٹارگٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ پہلی تراویح ہونے سے پہلے ہی آپ ایک پارہ اگر پڑھ کے جاتے ہیں، اگر نہیں ہو پائے تو کم سے کم خلاصہ آپ کو معلوم پڑتا ہے۔ ابھی خلاصہ کے تعلق سے کتابیں ہیں موجود جس میں یہ جز میں کیا کیا موضوعات کور ہوتے ہیں لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے۔ خلاصہ قرآن کی ایسی کتابیں موجود ہیں، پی ڈی ایف وغیرہ مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے اگر جائیں گے، کم سے کم خلاصہ آپ پڑھ لے، 15 منٹ لگے گی کم سے کم، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ پورا پارہ پڑھ کے جاتے تو اور فائدہ ہوتا۔ اور الحمدللہ قرآن کی یعنی خلاصہ قرآن کی بعض ویڈیوز بھی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر جائیں گے تو بھی ایک فائدہ ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے، تراویح کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کریے۔ دوسری چیز یہ میرے بھائیوں، دل کا حال ہمارا یہ ہو کہ ہم تقوی کو ویلکم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ دیکھیے بارش زوردار ہو رہی ہے لیکن بالٹی الٹی رکھی ہوئی ہے تو اس میں کچھ بھی پانی جمع نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں تقوی چاہیے نہیں تو ایسے ہی تقوی اندر آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ہم کس چیز کو چاہتے ہیں وہی چیز ہمیں مل پاتی ہے۔ یہاں پہ اپنے دل سے اس چیز کو استقبال کرنا کہ مجھے تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ مجھے دینداری چاہیے، مجھے نیک بندہ بننا ہے، اللہ کے قریب کا درجہ چاہیے، اللہ کے قریب والوں میں سے مجھے بننا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چاہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ تو اگر انسان کوشش نہ کرے تو اسے وہ چیز ملے گی بھی نہیں۔ یعنی اگر چاہتا ہی نہیں ہے تقوی ملے، اگر انسان چاہتا ہی نہیں، جیسے لوگ تو بول بھی دیتے، بعض لوگ بولے نہیں بھائی ہمیں تقوی والی ایسی زندگی نہیں چاہیے، بہت تقوی، یہ تقوی والا ہمیں نہیں بننا ہے۔ کیا مطلب نہیں بننا ہے؟ ارے تقوی والوں کے لیے جنت میں انٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، جنت تقوی والوں کے لیے اللہ نے تیار رکھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تقوی نہیں چاہیے، مطلب اس نے جیسے ایسے بول دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو یہ اپنے دل سے ویلکم کرنا، نہیں مجھے بننا ہے، نیک بننا ہے، جتنا نیک ہوں مجھے اور نیک بننا ہے، مجھے اللہ کے قریب والے بندوں میں سے بننا ہے۔ یہ دل کا حال، یہ بہت ضروری ہے ایک آؤٹ سٹینڈنگ رمضان کے لیے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، کھانے پینے کا ہم ٹارگٹ یہ بنائیں، اور میں مشورہ یہ رکھتا ہوں کہ کھانے پینے پہ کم فوکس کر کے زیادہ فوکس ہم یہ کریں کہ ہم کیسے بہترین عبادتیں کریں۔ مطلب کیا ہے، رات کے وقت میں بہت زیادہ کھانا پینا، اس کے پیچھے لگے رہنا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر کی عورتیں ان کا بہت زیادہ وقت، ایک ہوتا ہے وقت جائے کچن میں، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ وقت جائے، یعنی اس کا رزلٹ یہاں تک یہ کہ وہ خود زندگی میں ٹائم تو ہے ہی اتنا، 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں دن بھر میں، رمضان میں بھی 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے میں سے اگر بہت زیادہ وقت کچن میں جائے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کب کریں گی؟ تراویح کی نماز کے لیے طاقت بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ عبادتوں کے لیے ٹائم بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ ان کا لعلکم تتقون کا ٹارگٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ان کا نہیں ہوگا تو وہ دینداری ان کی کم ہوگی، تو ہماری اگلی پیڑھی کی دینداری کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس میں فوکس کم کر کے ہمارا فوکس کس چیز پہ لائے؟ عبادت پہ لائے۔ فوکس کی جو بات ہے تو ایک اور بات یہ ہے
کہ رمضان کو جو شاپنگ کا مہینہ ہم نے بنا دیا ہے کہ شاپنگ کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ دوسری چیزوں سے ڈائیورٹ کر کے مین جو چیز ہے تقوی کا مہینہ، اس پہ ہم اپنا فوکس لائیں. یعنی کسی کو اگر ایسا لگتا ہے وہ رمضان بہت اچھی گئی کیونکہ اس میں بہت اچھا کھانا ملا، یعنی بعض لوگ اس میں کھانے کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں یا شاپنگ بہت اچھی ہوئی اس میں، تو وہ یادوں کو ختم کر کے ہم اس کی جگہ جو زندگی میں نہیں آخرت میں کام آنے والی، اصل مقصد رمضان کوئی کلچرل چیز ہے کیا کہ بھائی کلچر میں مسلمان منا رہے ہیں تو میں بھی منا رہا ہوں؟ نہیں، یہ مقصد ہے آخرت کی کامیابی، آخرت میں ہمیں فائدہ ملے، یہ اصل چیز، اور دنیا کی زندگی نیک اور دینداری والی گزرے، یہ اصل فائدہ. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز پہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ شاپنگ کرنا ہے، ابھی بھی 1-2 دن ہے میرے بھائیوں، چلو ابھی کروا دو. لوگوں کو ابھی بولو، گھر والوں کو کہ 1 آدھ دن شاپنگ کر لو. یہ شعبان کے آخری دن ہے نا، یہ شاپنگ کے دن ہو جائے. رمضان کے آخری دن جو شاپنگ کے دن بن جاتے ہیں، اور ہماری مین عبادت کے دن جو بہترین دن ہے وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں ڈیل چیک کرنا، کہاں پہ اچھا آفر آیا ہے، کیا چیز اچھی آئی ہے. یہ چیز کو تھوڑا کم کر کے ہمارا مین فوکس ہم عبادت پہ ڈالیں گے تو ہم بہتر رمضان سے اچھی چیز حاصل کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ موقع جو ملا ہے، ہمیں رمضان کا موقع جو سامنے دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں زندگی میں فائدے اور بھلائیاں، خود کی زندگی میں، گھر والوں کی زندگی میں، اور گھر کی افراد کی تربیت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.